السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ ناظرین، پروگرام صوت ہادی لے کر حاضر خدمت ہوں اور بارگاہ یزدی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے حوالے سے جو کچھ بھی ہم سنیں کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ان کو سمجھنے اور پھر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج کی اس نشست میں جس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ حدیث بھی مؤلف رحمہ اللہ نے کتاب الحج کے ضمن میں اسی باب کے تحت ذکر کی ہے جس باب کا تذکرہ ہم نے اس سے پہلے پروگرام میں کیا تھا، اور ساتھ ہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث پیش کی تھی اس باب کی روشنی میں۔ میں چاہوں گا کہ حسب معمول وہ باب آپ کے سامنے ذکر کرتے ہوئے آئندہ کی جو حدیث ہے، جو حدیث نمبر 772 ہے ہمارے پاس، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہی مروی قدر تفصیل کے ساتھ ذکر ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ اس کے بارے میں جو کچھ اس کے حج کے بارے میں احکام و مسائل ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ باب جواز تحلل بالاحصار و جواز القران، کہ جو حاجی یا عمرہ کرنے والا شخص کسی شرعی عذر کے باعث گھیر لیا جائے یا اسے توقف راستے میں اختیار کرنا پڑے، روک دیا جائے، تو اس کے لیے جو اس کا فدیہ ہے وہ کیا ہے کہ وہ احرام کھول سکتا ہے اس صورت میں کہ ایک جانور ذبح کر لے اور اس کو حرم میں بیچ دے۔ اگر حرم میں نہیں بیچ سکتا تو وہاں جہاں وہ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے وہیں وہ اپنا جانور ذبح کر لے، بال کٹوا لے، اور پھر اس کے بعد اس احرام سے نکل آئے، آزاد ہو جائے۔ ناظرین، حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہ اراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبیر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حج کا ارادہ کیا اس سال جس سال کے حجاج بن یوسف کا سامنا ہوا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ۔ تو جیسے کہ پہلے ہم نے اس بارے میں ذکر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اتفاق سے جو عمرے کا ارادہ کیا تھا وہ وقت تھا کہ جس وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر کی حکمرانی تھی حجاز پر، اور حجاج بن یوسف چڑھائی کا ارادہ کر رہا تھا اہل مکہ پر یا مکہ پر، تو ٹکراؤ کا بہت زیادہ خدشہ تھا۔ تو اس صورت میں لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو اس بارے میں خبردار کیا یا آگاہ کیا، متنبہ کیا۔ فقیل لہ، کہا گیا ان کو کہ ان الناس کائن بینہم قتال، ممکن ہے کہ لوگوں کے مابین اس ارض مقدسہ پر کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی آپس میں لڑائی یا فساد ہو جائے، تو آپ اس صورت میں سال میں نہ جائیں۔ یہ کہنے والے سر فہرست تو آپ کی اولاد میں سے آپ کے بڑے فرزند حضرت عبداللہ بن عبداللہ یا حضرت سالم بن عبداللہ جو تھے وہ تھے، باقی دیگر صحابہ اکرام یا دیگر آپ کے جو ساتھی تھے انہوں نے بھی اس طرف توجہ دلائی۔ تو انہوں نے آگے سے کہا وَإِنَّا نَخَافُ أَن يَصُدُّوكَ، یہ کہتے ہوئے کہ ہم ڈرتے ہیں اس بات سے کہ وہاں آپ جب احرام کی حالت میں پہنچ جائیں تو کہیں لوگ آپ کو اس سے روک نہ لیں۔ تو اب لوگوں کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ احرام کی حالت میں روک دیا جانا یہ ایک بہت بڑا انسان پہ ایک بھاری بوجھ بھی ہوتا ہے، اس پر اس کی ایک ذمہ داری بھی ہوتی ہے، برڈن بھی ہوتا ہے اس پر خاصا،
کہ وہ اب اگر اس بار وہ حج ادا نہیں کر پایا تو پھر یہ ہے کہ اس کو دوبارہ احرام باندھ کے اسی طرح تگ و دو کرتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے، اپنا زاد راہ لیتے ہوئے، اس سفر کی صعوبتیں، تکالیف اور دکھ اٹھاتے ہوئے، جھیلتے ہوئے دوبارہ یہ جو حج ہے اس کو ادا کرنا پڑے گا، یا اس عمرے کو۔ ناظرین یہاں آپ دیکھیے کہ یہاں الفاظ حدیث میں انہ اراد الحج، کہ انہوں نے حج کا ارادہ کیا، جبکہ اس سے پہلے جو ہمارے پاس حدیث گزری ہے اس میں یہ ذکر ہوا تھا کہ حین خرج الی مکہ معتمرا فی الفتنہ۔ گزشتہ پروگرام میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے عمرے کا ارادہ کیا اس دوران کے جس وقت حالات کشیدہ تھے خاص اہل اسلام کے مابین۔ تو یہاں بظاہر ان الفاظ میں تضاد نظر آتا ہے، لیکن دیگر آگے حدیث میں بھی عمرے کا یا حج کا ذکر ہوا ہے۔ تو ان ساری روایات کو جمع کرنے سے جو ترتیب سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے سب سے پہلے حج کا ہی ارادہ کیا تھا، جس طرح کہ یہاں اس حدیث میں ذکر ہوا ہے کہ انہ اراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبیر۔ اور ایک دوسری حدیث میں جو صحیح بخاری میں ہی ہے اس میں یہ ذکر ہوا ہے کہ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے شاگرد اور امام مالک رحمہ اللہ کے استاذ محترم ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہ ارادہ، یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے حج کا ارادہ کیا عام حجۃ الحروریہ، کہ حروریہ جو تھے ان کے سال انہوں نے ارادہ کیا حج کرنے کا۔ حروریہ سے مراد خوارج ہیں۔ حروریہ نسبت ہے اس بستی کی طرف جو کہ کوفہ کے قریب ایک بستی تھی۔ تو یہ جو خوارج تھے خارجی، جن کا خروج خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ہوا تھا، تو یہ بہت ہی بعد میں ملک کے اندر یا اسلامی ریاستوں اور سلطنت میں دنگا فساد اور فتنے کا یہ لوگ باعث بنے تھے اپنے تشدد کی بنا پر۔ تو یہ خوارج جو ہیں انہوں نے ایک سال بھی حج کیا، تو وہ قریباً سن 64 ہجری کا واقعہ ہے جو کہ وہ نکلے تھے اور انہوں نے حج کیا تھا۔ حجۃ الحروریہ عام وہ سال ہے سن 64 ہجری، جبکہ یہ جو خروج ہے حجاج بن یوسف کا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے خلاف، یہ قریباً 73 ہجری کا واقعہ ہے۔ تو گویا 9 سال کا قریباً اس میں درمیان میں فرق ہے۔ تو بہرحال ممکن ہے کہ یہاں جو راوی ہیں انہوں نے ذکر اس لیے کیا اس حدیث کو، اور حروریہ جو خوارج ہیں ان کے ساتھ منسوب کیا اس واقعے کو، کہ جس سال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے حج کا ارادہ کیا وہ حروریہ کا حج تھا، تو گویا اس سے مراد خوارج سے مراد جو حجاج بن یوسف وہی نہ لیا گیا ہو، اس لیے کہ اس وقت جو صورتحال تھی اس میں حجاج بن یوسف کا خروج حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے خلاف ایک خروج تھا کہ وہ ایک فتنہ تھا، اور اسی لیے ان کو خوارج کے ساتھ ہی منسوب کیا گیا، کہ جس طرح کہ خارجی جو تھے وہ اسلامی خلافت کے خلاف بغاوت کرتے تھے اور علم بلند کرتے تھے، فتنہ و فساد کرتے تھے، تو چونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حق پر تھے، اس لیے حجاج بن یوسف کا باہر نکلنا، ان کے خلاف مکہ پر چڑھائی کرنا یہ ایک بغاوت تھی، تو حروریہ کے ساتھ ان کو ملا دیا گیا۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے وہ کئی بار پیش آیا ہو، ایک بار یہ اس تاریخ میں اور ایک بار اس تاریخ میں، دونوں تاریخیں۔ بہرحال اللہ عالم بذالک، حدیث میں جو ذکر ہوا ہے ہم اس طرف آتے ہیں۔ الفاظ ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جس سال عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا سامنا ہوا حجاج بن یوسف کے ساتھ، اس سال انہوں نے حج کا ارادہ کیا۔ اب ترتیب یہ بنتی ہے کہ پہلے سب سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حج کا ہی ارادہ کیا تھا۔ اس کے بعد جب ان سے یہ کہا گیا کہ فتنہ و فساد کا خدشہ ہے، لوگ کہیں آپ کو روک نہ دیں، آپ کو پورا حج کرنے کا شاید موقع بھی نہ مل سکے، حالات اس قسم کے ہیں پریشان کن، تو آپ عمرے تک اس کو موقوف کر لیں۔ تو انہوں نے پھر ان حالات کے پیش نظر یا لوگوں کی توجہ دلانے پر پھر یہ ارادہ بدل کر عمرے کا ارادہ کر لیا اور عمرے کے لیے احرام باندھ لیا۔
لیکن جب عمرے کا احرام باندھ لیا آپ نے باقاعدہ، جس طرح کہ پچھلی حدیث میں ذکر ہوا ہے کہ اِنَّ خَرَجَ إِلَىٰ مَکَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ، تو تھوڑا سا آگے چل کر جب کچھ راستہ عبور کیا تو انہیں خیال آیا کہ یہ تو معاملہ دونوں کا ایک جیسا حج اور عمرے کا، اگر عمرہ میں نے کر لینا ہے تو حج بھی کر لوں گا، تو اللہ کی توفیق ہے، اس لیے مجھے حج بھی ساتھ ہی کر لینا چاہیے۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے یہ لوگوں کو گواہ بنا کر اور سب کو یہ متوجہ کیا، جیسا کہ پچھلی حدیث میں یہ الفاظ ہیں اُشْہِدُکُمْ أَنِّی قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَۃِ، کہ میں نے حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ ارادہ کر لیا ہے۔ تو اس سے یہ بھی بالکل ثابت ہوتا ہے، آگے جو حدیث آ رہی ہے اس میں، کہ جب حج اور عمرے کا اکٹھا ارادہ کیا ہے تو پھر بھی خدشہ تو تھا کہ آپ کو روک لیا جاتا، آپ پورا حج یا عمرہ نہ کر پاتے، اللہ کے گھر تک نہ پہنچ پاتے، حالات اس قسم کے تھے کہ راستے میں روک لیے جاتے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ دلیل لی کہ میں اسی طرح ہی کروں گا جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مصاحبت میں، رفاقت میں کیا تھا، اور آپ نے اسی وقت جب قریش مکہ نے ان کو روک دیا تو آپ نے جانور وہیں ذبح کیے اور بال کٹوا کر آپ نے احرام کھول دیے تھے۔ تو میں بھی یہی ایسے ہی کروں گا۔ تو ناظرین، بالکل واضح دلیل ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ہاں وہ اس بات سے دلیل لے رہے ہیں کہ احصار جو ہے وہ حج کے ساتھ خاص نہیں، یہ احصار عمرے کے ساتھ بھی خاص ہے، کہ عمرے کے لیے بھی اگر روک دیا جائے تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ جانور ذبح کرے، جانور ذبح کرنے کے بعد پھر بال منڈوائے، تو اس کے بعد احرام کو کھول دے، جیسا کہ آگے مزید حدیث میں اس بارے میں بحث آئے گی۔ اب آگے فرمایا کہ فقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، لوگوں نے جب یہ کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو کہ ممکن ہے لوگ آپ کو روک لیں اور آپ کو جو ادائیگی عمرہ یا حج ہے اس کو مکمل نہ کرنے دیں، تو انہوں نے آگے سے دلیل دی قرآن حکیم کی اس آیت مبارکہ کی۔ ناظرین، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پوری حیات، پوری زندگی وہ اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبی ہوئی تھی، اور ہمہ وقت، ہر وقت وہ اس بات کو پیش نظر رکھتے کہ یہ عمل اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ تو اس وقت بھی فوراً انہوں نے آگے سے اللہ احکم الحاکمین کا یہ حکم، یہ فرمان پڑھا اور اس سے باقاعدہ استدلال کیا، دلیل لی کہ مجھے وہ روک دیں گے تو کوئی مضائقہ نہیں، میں نے ارادہ کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، میں نے حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھا ہے، میں پہنچوں گا اللہ کے گھر میں، کوشش کروں گا اپنی پوری، لیکن اگر روک لیا گیا تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق آپ کے لیے ہے اللہ کی پیغمبر کی حیات طیبہ میں بہترین ماڈل، بہترین اسوہ، نمونہ کو آپ کی جو سنت طاہرہ ہے وہ میرے سامنے موجود ہے روز روشن کی طرح، تو میں اس پر عمل پیرا ہو کے تو اسی طرح احرام بھی کھول دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ جواب دیا آگے سے، اور پھر آپ نے اس سفر کو جاری کیا، جس کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ بلکہ ایسے ہی ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اللہ کے فضل و کرم سے اس سفر میں سرخرو ہوئے، اور اللہ کی توفیق سے انہوں نے عمرہ بھی کیا اور حج بھی ادا کیا، اپنی نیت کے مطابق اپنے جو عزم کیا تھا انہوں نے اس پر وہ پورے ثابت قدمی سے کامیاب ہوئے، اللہ نے ان کو توفیق دی، اور راستے میں کوئی بھی ایسی چیز مزاحم نہ ہوئی جو ان کی اس عبادت میں رخنہ ڈالتی یا کوئی کمی، آپ نے پورے سکون اور اطمینان سے عمرہ اور حج کے مناسک ادا کیے۔ آگے فرمایا کہ اذن اصنع کما صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب تو میں وہی کروں گا عمل جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا تھا۔ تو کیا عمل کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک اشارہ تو میں نے کر دیا ہے، لیکن بالوضاحت حدیبیہ کے مقام پر جب آپ کو روک لیا گیا تو حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کی ادائیگی کی غرض سے 1400 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ اللہ کے گھر کے پاس پہنچے حدیبیہ مقام پر، تو اس وقت بدیل بن ورقہ الخزاعی وہ آئے اور انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا کہ قریش، اے اللہ کے رسول، وہ آپ کے ساتھ تو لڑنے کے لیے تیار ہیں،
اور آپ کو وہ اللہ کے گھر میں گھسنے کی یا عمرہ کرنے کی، عبادت و عیادت کرنے کی، طواف کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اللہ کے گھر کی عبادت کے لیے، طواف کے لیے، عمرہ کی ادائیگی کے لیے آیا ہوں، میں لڑنے کے لیے آیا ہی نہیں، نہ میرا مقصد اور نیت و ارادہ ہے لڑنے کا۔ تو اسی لیے اس وقت جو بھی صحابہ چاہتے تھے اس سعادت سے ہمکنار ہونا، وہی ساتھ ہو لیے۔ ان میں بڑے عمر کے بڑے بزرگ بھی تھے، اور عام سفر کے لیے جو راستے میں حفاظت کے لیے انسان اپنا ہتھیار ہلکا پھلکا ساتھ لیتا ہے، وہی ان کے پاس اس وقت چیزیں تھیں، کیونکہ اللہ کے گھر کی طرف جانا تھا، عمرے کے لیے جانا تھا۔ تو لڑائی تو مقصود نہ تھی، لیکن اس کے باوجود آپ کو روک لیا گیا، اور آپ کے ساتھ پھر سفارتکار آنے جانے شروع ہوئے طرفین سے، تبادلہ خیال ہوا آراء کا، پھر ایک معاہدہ قرار پایا جو کہ تاریخ اسلام میں یا سیرت کی کتابوں میں بڑا ہی معروف معاہدہ حدیبیہ کے نام سے یا ٹریٹی آف حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ تو اس میں جو نکات یا جن پر نکات پر اتفاق ہوا وہ بھی بڑے معروف ہیں، اکثر و بیشتر لوگ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ اور ان میں ایک یہ تھا کہ اس دفعہ مسلمان چلے جائیں، عمرہ ادا نہ کریں، گویا کہ یہ شرط عائد کر دی، انہوں نے لکھ دی کہ مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے کہ اس بار وہ عمرہ کریں گے، بلکہ آئندہ سال آئیں، اور آئندہ سال میں بھی صرف 3 دن ان کا قیام ہوگا مکہ میں، اور صرف جو ہے وہ عمرہ ادا کریں گے، اپنے ساتھ سوائے تلوار کے اور کوئی ہتھیار نہیں لائیں گے، اور وہ بھی ان کی تلواریں جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہوں گی ان کے میانوں کے اندر، تو ظاہر نہیں ہوگا کوئی بھی اسلحہ۔ یہ بہرحال ایک شرط عائد کر دی گئی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اتفاق کیا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے کبیدہ خاطر ہوئے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش اور جذبے اور ولولے کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، اتنی ذلت اور رسوائی ہمیں برداشت نہیں، کہ ہم حق پر نہیں ہیں، کہ ہم ایک اللہ کو اپنا کی عبادت اور بندگی کرنے والے نہیں ہیں، کہ ہم بغیر اللہ کے گھر کی زیارت کے اور بغیر عبادت کے اور بغیر عمرے کے ہم واپس چلے جائیں، جبکہ اتنا لمبا اور طویل سفر کرنے کے بعد ہم یہاں آئے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے میں جو شرائط تھیں اس پر کاربند رہتے ہوئے، اتفاق کرتے ہوئے یہی فرمایا کہ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونا ہے ہر صورت میں۔ تو ناظرین، یہ جو حدیبیہ کا واقعہ تھا بڑا معروف ہے، اس کی طرف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اشارہ فرمایا اور کہا کہ اسی طرح ہی ہم آپ بھی عمل کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت میں۔ تو انشاءاللہ حدیث کا بقیہ حصہ آئندہ پروگرام تک کے لیے ملتوی کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا ہے اس پر اللہ عمل کی سمجھ کر توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔